آپ کہتے ہیں نہیں ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. میں اب وضاحت کر دوں, اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. اس ملک میں کئی بار مارشل لاء بھی لگے ہیں, میں ان ججمنٹ کے تابع نہیں ہوں. آپ سن لیجئے وضاحت سے, ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں, میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آپ 100 ججمنٹ مجھے پلیس کریں, میں ایک بھی نہیں پڑھوں گا. میں کہوں گا آئین پڑھیے. ملک کی عدالتی تاریخ میں نیا باب کھل گیا. سپریم کورٹ کی کارروائی پہلی بار براہ راست نشر. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 15 رکنی فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کی. دوران سماعت ریمارکس دیے. کہا صرف آئین کا تابع ہوں, کسی سابق فیصلے کا نہیں. ملک کا نقصان ناقابل قبول. چیف جسٹس از خود نوٹس کا اختیار چھوڑنے کو تیار. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر سماعت کے دوران ریمارکس. کہتے ہیں ریکارڈنگ منصوبے کو سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184 کی شق کے تحت اڑا دیا. ملک کو $6.5 ارب کا نقصان ہوا. کسی کی انا پر ملکی مفادات کو قربان نہیں کیا جا سکتا. فریقین کو 25 ستمبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت. سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی. جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ کا درخواست گزار وکیل خواجہ طارق رحیم سے استفسار. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قانون بنانا پارلیمان کا دائرہ کار نہیں تھا. جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا سپریم کورٹ کو اختیار آئین میں دیا گیا یا قانون میں؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کیا 17 ججز فل کورٹ کے ذریعے اختیار کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں لیکن پارلیمنٹ نہیں. پروٹوکول نہ چمچماتی گاڑی. چیف جسٹس 1800 سی سی کار میں سوار. عام ججز کی سیکیورٹی میں سپریم کورٹ آمد. چیمبر کے باہر تختی پر چیف جسٹس کے بجائے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھا گیا ہے. ایک اور روایت ٹوٹ گئی. میں یا حکومت یہ مطالبہ نہیں کر رہی ہے. ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اور وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے تحت وہ کام کر رہے ہیں. آپ مطالبہ وہاں کرتے ہیں جہاں آپ کو یہ شک ہو کہ وہ شاید وہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے مطابق اس ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور کام کر رہے ہیں. نگراں حکومت کا پہلا کام شفاف انتخابات ہیں. جی نیوز پر G4 غریدہ میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بات چیت. معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں. کہا ریاست کے مفاد میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. ملک میں تمام جماعتوں کو یکساں لیول فیلڈ دی گئی ہے. کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو عدالتیں کھلی ہیں. آج کل پرویز الہی کو بار بار جو گرفتار کیا جا رہا ہے, اس طرح شیخ رشید بھی گرفتار ہو. یہ کہ وہی پرانی تاریخ نہیں دہرائی جا رہی. پرانی تاریخ تو اس لیے نہیں دہرائی جا رہی ہے. یہ میں نے کچھ کہنا تھا پھر میں نے اپنے آپ کو روک دیا. آپ جب اپنے پیٹس پالتے ہو تو آپ خود اپنا پیٹ کو اگر رکھتے ہو, آپ بند کرتے ہو یا رہا کرتے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پرویز الہی کی بار بار گرفتاری. مشکل سوال کا جواب بھاری. الیکشن کمیشن سے انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ. پنجاب میں پیپلز پارٹی ختم ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو مایوس کرنے کا پیغام. بلاول بھٹو نے غریب کو مکان دینے کی حمایت میں دلیل پیش کر دی. جج صاحب جو ریٹائر ہوا ہے کل, اس کو تو پلاٹ ملے گا, اب اس کو مبارک ہو. باقی بھی بیوروکریسی میں مطلب میں 2 پلاٹ والوں کے نہیں 1 پلاٹ کا بھی جو ہے تو چلے. اس ملک کا غریب طبقہ اپنا پورا زندگی صرف کرے, محنت کرے دن رات, کیا وہ اپنا پلاٹ خرید سکتے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب پنجاب کی نشستیں پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنا ہے تو وہ ملنے والی نہیں. مریم نواز کا نام لیے بغیر بلاول بھٹو کو جواب. کہا پنجاب میں ڈیرے کسی کام کے نہیں. جو کارکردگی سندھ میں دکھائی ہے اس پر پنجاب میں کوئی ووٹ نہیں دے گا. 24 گھنٹے گزر گئے. شیخ رشید احمد کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. سابق رکن قومی اسمبلی اور شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کا کہنا تھا شیخ رشید کی حراست کے خلاف لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں درخواست دی ہے. شیخ رشید قانون کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. ان پر کوئی مقدمہ ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے. وفاق نے سندھ حکومت کو ذمہ داریاں بتا دی. سرکاری محکموں میں کرپشن روکنے کے لیے سنجیدہ کارروائی کا حکم. امن و امان کے لیے صوبے بھر میں رینجرز کی خدمات لینے کی ہدایت. وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری نے چیف سیکرٹری کو چٹھی لکھ دی.
گوشت کھانا خواب، زندگی عذاب، مہنگائی نے ریکارڈ اور غریب کے صبر کا بندھن توڑ دیا۔ کراچی کی شمشاد آٹے دال کے لیے فکر مند، بچوں کو اسکول میں پڑھانا بھی مشکل ہو گیا۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا امکان، آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا مطالبات کی عدم منظوری پر ہڑتال کا اعلان۔ راولپنڈی، اسلام آباد، آزاد جموں و کشمیر ہوائی اڈوں، ہزارہ ڈویژن، اٹک، گلگت بلتستان کو پیٹرول کی سپلائی بند۔ کراچی میں ایف آئی اے کی کارروائی، غیر قانونی کرنسی ایکسچینج اور حوالہ ہنڈی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار، $3200 گاڑی، 4 موبائل فونز برآمد۔ مہران یونیورسٹی جام شوروں میں طالبات کو ہراساں کرنے کی شکایات، آئی ٹی شعبے کا اسسٹنٹ معطل، رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے شکایات کرنے والوں کے بیان ریکارڈ کرنے شروع کر دیے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے نجی تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن پر عائد پابندی ختم کر دی۔ صوبائی محکمہ تعلیم و خواندگی کے احکام کے بعد ایڈیشنل ڈائریکٹر رفیہ جاوید کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی دریاؤں پر ڈیموں کی تعمیر، پاکستان اور بھارت اس ماہ معاہدہ سنتاس میں دیے گئے غیر جانبدار ماہر کے سامنے پیش ہوں گے۔ معاملہ 20 اور 21 ستمبر کو ویانا میں غیر جانبدار ماہر کے ایک رکنی فورم میں سنا جائے گا۔ ملک بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، کراچی میں 800 سے زائد افغانی گرفتار، افغانیوں کا پولیس پر رشوت لے کر چھوڑنے کا الزام۔ کوئٹہ، پشاور، لاہور اور اسلام آباد میں بھی لسٹیں تیار ہو گئی۔ ایران اور امریکہ میں قیدیوں کا تبادلہ، 5 قیدی رہا۔ معاہدے کے تحت $6 ارب کے منجمد ایرانی اثاثے تہران کو واپس کر دیے گئے۔ ایران کو تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی تک رسائی بھی دینے پر اتفاق۔ اور ملک بھر میں بارش برسانے والا نیا سسٹم داخل ہو گیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں 10 برس گئے۔ بادل اسلام آباد اور لاہور سمیت کئی شہروں میں بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔